علیکم میری پیاری اسلامی بہنوں، سب کچھ کرنا مگر اپنے شوہر کو ان 5 موقعوں پر کبھی تنہا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی اجڑ جائے گی، تم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گی۔ اگر تم نے اپنے شوہر کو ان 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تو یاد رکھنا تم ساری زندگی سکون کی سانس نہیں لے پاؤ گی۔ شوہر کی بد دعا تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دے گی، تم تڑپتی رہو گی اور ایسی تڑپ ہوگی کہ پھر بچنے کی کوئی بھی امید باقی نہیں رہے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن عورتوں نے اپنے شوہر کو ان 5 موقعوں پر تنہا چھوڑ دیا، ان عورتوں کو پھر کبھی سکون کا سانس نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور زمین نے بھی ان پر لعنت کی اور آسمان کے فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے رہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کا بیان بہت خاص ہے، یہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ یہ بیان آخر تک ضرور سنو اور اپنی دوسری بہنوں کو بھی سناؤ۔ 5 موقع بتانے سے پہلے ایک واقعہ ضرور سنو۔ ایک اللہ والا شخص تھا جس کا دل اللہ کی محبت میں سرشار رہتا تھا۔ ایک دن وہ لمبے سفر پر نکلا۔ سفر طویل تھا اور تھکن سے نڈال ہو گیا۔ چلتے چلتے ایک سنسان قبرستان کے قریب پہنچا۔ قبرستان کے کنارے ایک پرانا درخت تھا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا، زمین پر کپڑا بچھایا اور آرام کرنے لگا۔ ابھی آنکھ بند ہونے ہی والی تھی کہ اچانک قبرستان کی خاموشی کو ایک دل دہلانے دینے والی آواز نے توڑ دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، وہ بیوی جو اب قبر میں سو رہی ہے، اسے بخشش نصیب نہ ہو۔ یہ بدبخت عورت مجھے 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ اللہ والا یہ آواز سن کر اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص قبر کے سرہانے بیٹھا زاروں کتار رو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ اس کمبخت عورت کو کبھی معاف نہ کرنا، اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے۔ اللہ والا قریب گیا اور پوچھا، بھائی تم اس قبر پر اتنا رو کیوں رہے ہو؟ یہ عورت تمہاری کون تھی اور تم اس کے لیے اتنا سخت بد دعا کیوں کر رہے ہو؟ وہ شخص آنسو پوچھ کر بولا، یہ میری بیوی تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ وہ ظلم کیا جو ناقابل بیان ہے۔ اس نے مجھے 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا، اس لیے میں روز اس کی قبر پر آتا ہوں اور اللہ سے فریاد کرتا ہوں کہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اللہ والے نے کہا، بھائی وہ 5 موقع کون سے تھے؟ وہ شخص بولا، سنو میں تمہیں اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں۔ اور پھر اس نے بیان شروع کیا، یہ عورت جو اس وقت قبر میں ہے یہ بہت حسین تھی۔ میں نے اس سے نکاح کیا، اس کے غریب ماں باپ کی مدد کی اور ان کے لیے گھر بنایا۔ اپنی بیوی کو بہت زیادہ عزت و محبت دی، لیکن کچھ وقت اس نے وہ ظلم کیا جو آج تک میرے دل پر زخم بنے ہوئے ہیں۔ پھر وہ بتانے لگا کہ ایک دن جب میں بیمار ہوا تو بیوی نے خدمت کرنے کے بجائے اپنے آرام کو ترجیح دی۔ جب کاروبار میں میرا نقصان ہوا تو بیوی نے تسلی دینے کے بجائے طعنے دیے اور میکے چلی گئی۔ اور پھر جب میری دولت کم ہوئی تو اسے ناشکری کی۔ جب بیٹے کا جنازہ اٹھا تو شوہر کو تسلی دینے کے بجائے خود غم میں ڈوب گئی، اور جب شوہر پر جھوٹا الزام لگا تو اس کا ساتھ دینے کے بجائے دوسروں کی بات مان لی۔ یہ 5 موقع تھے جنہوں نے اس شوہر کا دل توڑ دیا۔ اللہ والا یہ سب باتیں سن رہا تھا کہ اچانک قبرستان کے سنسان راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اے بندے تم کیوں بتاؤ، تمہاری بیوی خود اپنے گناہ بیان کرے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور اپنے اعمال بیان کر۔ اتنی ہی دیر میں قبر ہلنے لگی اور زمین پھٹی اور ایک عورت بالوں میں مٹی جھاڑتے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے جسم سے دھواں نکل رہا تھا، زبان اور کانوں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے عورت یہ آگ کیوں ہے؟ وہ کانپتی ہوئی بولی، یا نبی اللہ یہ آگ میرے گناہوں کا انجام ہے، میں نے اپنے شوہر کو 5 موقعوں پر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ روتے ہوئے بولی، پہلا موقع
جب شوہر کو کاروبار میں نقصان ہوا، میں نے اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کو بہت طعنے دیے، اور پھر جب دوسرا شوہر بیمار ہوا، میں نے اس کی خدمت نہ کی، اور تیسرا موقع جب وہ غریب ہوا، میں نے ناشکری کی، چوتھا موقع جب میری بیٹی کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے شوہر کو دلاسا نہ دیا، پانچواں موقع جب شوہر پر جھوٹا الزام لگا، میں نے دوسروں کا یقین کیا، اپنے شوہر کا نہیں۔ عورت نے کہا، یہ وہ 5 موقع تھے جنہوں نے میرے شوہر کا دل توڑ دیا اور مجھے قبر میں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، یہ واقعہ تم سب کے لیے عبرت ہے۔ رشتے اللہ کی امانت ہے، جو اپنے شوہر یا بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ دنیا و آخرت میں نقصان پائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ، ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ فرما جو تیری ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، ہمیں ہمارے رشتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سن کر وہ شوہر بھی نادم ہو گیا، اس نے قبر کی طرف رخ کیا اور کہا، یا اللہ، میں اپنی بیوی کو تیرے نبی کی موجودگی میں معاف کرتا ہوں، تو بھی اگر چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ شوہر کے یہ الفاظ کہنے تھے کہ قبرستان کی فضا میں سکون اتر آیا۔ میری اسلامی بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رشتوں کے احترام سکھائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔